السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، میں ہوں آپ کا بھائی مقرب رضا نغمی بریلوی۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھیں۔ کافی دنوں کے بعد خبر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں بہت مصروف تھا، لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ تک خبریں ڈیلی پہنچتی رہیں گی۔ دوستو، ہمارے ہندوستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جان ہی گئے ہوں گے۔ یعنی کہ جو بھی بل ہندوستان میں بن رہا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بھی نہیں سنی جا رہی ہے۔ ہر 2، 4، 6 مہینے کے بعد نیا بل آ جاتا ہے۔ مسلمان وروध کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بل پاس ہو جاتا ہے۔ ابھی جو بل پاس ہوا وقف بل کے نام سے، وہ اس پر کسی بھی دھرم نے کسی بھی طرح کا اعتراض نہیں جتایا، لیکن مسلمانوں نے اعتراض جتایا۔ مسلمان جانتے ہیں اس میں مسلمانوں کا نقصان ہے۔ مساجد، مدارس، مزارات اور قبرستان، ان کو لے کر سنا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں، یہ جگہیں اب خطرے میں ہیں۔ اسدالدین اویسی صاحب نے بہت ہی وروध کیا۔ جب یہ بل پاس ہوا تو غصے میں آ کر بل کو پھاڑ بھی دیا۔ یہ خبریں آپ نے سنی بھی ہوں گی۔ لیکن یہیں پر کچھ مولوی اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ بریلی سے مولانا شہاب الدین صاحب نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ آپ ان کا ویڈیو اٹھا کر دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بل مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ 2-4 اور لوگ ہیں، صرف 2-4 جو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن 99% مسلمان سمجھ رہے ہیں، مسلمان وروध کر رہے ہیں کہ یہ بل واپس کرو، یہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اور جب سے یہ بل پاس ہوا آپ دیکھیں سر عام قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ سر عام قرآن پاک کی بے حرمتی، بل پاس ہوتے ہی ان کے سینے چوڑے ہو گئے۔ قرآن پاک کو معاذ اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ پا رہا ہوں کس طرح سے بے حرمتی کری ہے قرآن پاک کی۔ اس کی آواز میں نے بند کر دی ہے۔ یعنی کہ بل پاس ہوتے ہی آفت آ گئی مسلمانوں پر۔ مولانا شہاب الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بل ٹھیک ہے، اویسی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بل ٹھیک نہیں ہے، بل ہمارے خلاف ہے۔ اب آپ کمنٹ کریں کہ مولانا شہاب الدین ٹھیک ہیں یا مسٹر اویسی صاحب ٹھیک ہیں۔ اس میں سے کون صحیح، کمنٹ کر کے مجھے بتائیں۔ اگر مولانا شہاب الدین صحیح ہیں تو اٹھیں اور ان کے خلاف آواز بلند کریں کہ یہ کیوں قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ دوستو، حالات بڑے نازک ہیں، بہت ہی خراب حالات ہو گئے ہیں۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں ہر کہیں جلسوں میں کہ اللہ ہمارے ہندوستان میں امن قائم ہو جائے، جو بہت پہلے ہوا کرتا تھا، جو پہلے کا ہندوستان تھا، ہمیں وہی چاہیے جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں پیار سے رہتے تھے، ایک ہی بستی میں، پڑوس میں رہتے تھے، اور کہیں کہیں ایک ہی ہوٹل میں بیٹھ کر ایک ہی تھالی میں کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے۔ ہمیں تو وہ ہندوستان چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کا ہندوستان۔ دوستو، بہت افسوس ہوا مجھے جب یہ میں نے دیکھا کہ قرآن پاک کی کھلے عام بے حرمتی ہو رہی ہے۔ آپ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، وروध کریں گے، تو میرا یقین ہے کہ یہ شخص پکڑا جائے گا، اور جب یہ شخص پکڑا جائے گا ہماری بھی مانگ ہے اس شخص کو بڑی سے بڑی سزا دی جائے، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ جب سزا دی جائے گی تو کوئی بھی کسی بھی دھرم پر ٹپڑی نہیں کرے گا، کسی بھی دھرم کا اپمان نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن سے محبت ہے تو ویڈیو شیئر کریں گے اس نیت سے تاکہ یہ مردود پکڑا جائے۔ ٹھیک ہے، اسلام زندہ باد، ہمارا ہندوستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔